بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب المطالعہ والنصوص سے آج کا سبق. قبل اس کے کہ ہم نئے سبق میں داخل ہوں اور اسے پڑھیں، پچھلے سبق دلائل قدرت اللہ کے ماتحت جو مناقشہ آتا ہے، جو ڈسکشن آتی ہے، جس میں سوالات ہوتے ہیں اور اس کے جوابات آپ لکھ کر لاتے ہیں، ان سوالات کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اس کے جوابات دینے میں آسانی ہو. المناقشہ. پہلا سوال: فی هذه الآیات کثیر من الدلائل علی قدرت اللہ، وضح ذلك فی ضوء دراستک. یعنی جن آیات کو آپ نے پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے بہت سارے دلائل ہیں، اس کی وضاحت کرے. یقول اللہ تعالی وهو على جمعهم اذا یشاء قدیر. ما المعنى المراد من هذه الآیہ او على ما يعود في ضمیر جمع الغائبین. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال: ويقول سبحانه وما انتم بمعجزین في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اشرح هذه الآیہ وبین ما ترشد الیہ. یہ تیسرا سوال: بماذا تدلل على ان الجواری في البحر من دلائل قدرت اللہ. دلل یدلل تدلیل یعنی وجہ بتانا. یہ چوتھا سوال. پانچواں سوال: وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اشرح هذه الآية في ضوء دراستك وبين ما ترشد إليه. یہ پانچواں سوال تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. ان سوالات کے جواب کو آپ رقم کرتاس کریں. اب آج کا سبق مواطن الداء فی الانسان. مواطن الداء فی الانسان، انسان میں بیماریوں کی جگہ، انسان میں بیماری کی جگہیں. یہ موطن جو ہے، موطن یہ اصل میں جمع ہے اس کی جمع آتی ہے مواطن. موطن واحد ہے، موطن واحد ہے، اس کی جمع مواطن آتی ہے. لفظ موطن جو ہے معجم الورائد میں آپ دیکھیں تو اس کا معنی ہے مکان الشیء و مقرہ، اے موطن الداء، یعنی کسی شے کی جگہ اور اس کا محل استقرار، جہاں پر وہ ٹھہرتی ہو، رہتی ہو. اسی سے آیا ہے موطن الداء، یعنی بیماری کی جگہ، بیماری کا ٹھکانہ، بیماری کا گڑھ. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی بما یدخلنی الجنہ. یا رسول اللہ مجھے اس عمل کے بارے میں بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے جہنم سے دور کر دے. اب یہاں پر جو لفظ آیا باعد یباعد، باعد یباعد، یہ باب مفاعلت سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے، اگر معجم الوسیط میں آپ دیکھیں، باعد مباعد و بعادا، دو مصدر ہے، مباعدہ و بعادا. ابعدہ یعنی اسے دور کر دیا، باعدہ جانبہ و جافا یعنی اس کو الگ کر دیا. تو باعدہ کا معنی جانبہ یعنی اس کو ایک جانب کر دیا، ایک طرف کر دیا، و جافا اس کو اپنے سے دور کر دیا. باعدہ بین شیئین یعنی اس کو دو چیزوں کے درمیان دوری پیدا کر دی. فرق بینہما ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی. اور قرآن مجید میں بھی سورہ سبا آیت 19 میں اس لفظ کا ذکر آیا، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ. اے معاذ تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کر دیا. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور وہ چیز عظیم تو ہے لیکن یسیر آسان بھی ہے، عَلَى مَنْ اس شخص پر، یسرہ اللہ علیہ
جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو آسان کر دیا ہو۔ اب یہاں پر لفظ یسر جو استعمال ہے اس کی تفصیل آپ دیکھیں معجم الرائد میں۔ یسر یہ فعل ماضی ہے، یسر یسر تیسیر اس کا مصدر آتا ہے، یہ باب تفعیل سے ہے۔ معنی ہے یسر الامر اے سہلا، یعنی کسی معاملے کو آسان کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ قمر میں 17 نمبر آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اس کا میں نے ریفرنس دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آسان ہے اس پر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آسان کر دے، اور آگے فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور خانہ کعبہ کا حج کرے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ اب حدیث شریف کے اس ٹکڑے میں الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو ادلو جو ہے اس لفظ کی تشریح لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے، یہ لفظ ہے دلہ۔ معجم الغنی میں اگر آپ دیکھیں تو ملے گا دلہ، یہ فعل ماضی ہے، ثلاثی ہے، لازم ہے، متعدی ہے، کسی حرف سے یہ متعدی ہو جاتا ہے، اس کا مصدر دلالت ہوتا ہے۔ دلہ یدل نصر ہے شروع سے، اور اس کا مصدر دلالت ہوتا ہے۔ معنی ہے دلہ علی الطریق اے ارشدہ ہداہ، یعنی اسے راستے کی رہنمائی کی، راستہ بتایا، اس کا معنی ہوا۔ اسی طرح یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیں اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، تو یہ لفظ ادلکم جو ہے یہاں پر آیا ہے، یہ اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ اسی طرح یہ لفظ حدیث شریف میں دوسری جگہ بھی آیا، اور یہ بھی حدیث شریف ہے، لیکن جو حدیث شریف میں ریفرنس کے طور پر یہاں پر پیش کر رہا ہوں وہ حدیث شریف بہت ہی مشہور ہے، جو زبان زد خاص و عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اسے روایت کیا ہے، فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلہ، تو یہ دال جو ہے دلہ یدل سے اس میں فاعل ہے دال۔ آگے فرمایا الصوم جنہ، خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ خیر کے دروازے کیا ہیں؟ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے جنہ، معجم الوسیط میں آپ دیکھیں تو ملے گا الجنۃ السترۃ، جنہ کا مطلب ہے سترہ۔ الجنۃ غطاء لرأس المرأة ووجهها ما عدا العینین، یعنی جنہ کا مطلب ہے عورت کے سر کو چھپانے کی چیز اور اس کے چہرے کو اس کی آنکھوں کے علاوہ، یعنی اس کی آنکھوں کو چھوڑ کر جو اس کے سر اور چہرے کو چھپائے، جسے ہم نقاب کہتے ہیں، اسے جنہ کہتے ہیں۔ پھر کہا الجنۃ کل ما وقع من سلاح وغیرہ، ہر وہ چیز جس سے حفاظت کی جائے جیسے کہ ہتھیار وغیرہ۔ اسی طرح کہا یقال الصوم جنہ، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روکنے کی چیز ہے، یعنی کیا مراد ہے یہاں پہ وقایۃ من الشہوات، جو شہوتوں سے حفاظت کرتی ہے بندے کی۔ جو بندہ اپنی شہوتوں پر قابو نہیں پا سکتا، اگر وہ روزہ رکھے تو اسے شہوتوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی لفظ جنہ کی جمع جنن آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ، اور صدقہ دینا یہ غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ تطفئ اطفاء یطفئ اطفاء، یعنی کیا ہے اس سے مراد؟ محا یمحو، اگر آپ حاشیے میں دیکھیں تو ملے گا محا یمحو اے تمحوہا،
یعنی صدقہ دینا جو ہے وہ غلطی کو مٹا دیتا ہے. تو اطفاء یطفو، اطفاء باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آگ بجھانا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مٹا دینا. لیکن آگے حدیث میں اسی لفظ کی تشریح ویسے ہی کر رہے ہیں جو اس کا حقیقی معنی ہے. فرمایا وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ، اور صدقہ جو ہے غلطی کو مٹا دیتا ہے، خطا اور گناہ کو مٹا دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو مٹا دیتی ہے یعنی بجھا دیتی ہے. وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور نصف رات یعنی آدھی رات کو مرد کا نماز قائم کرنا، قیام کرنا، یہ چیزیں جو ہے خیر کے دروازے ہیں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. اور جب یہ آپ نے بتا دیا ثم تلا، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. یہ آیت سورہ سجدہ کی 17 نمبر ہے. اس میں فرمایا ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں. تتجافا، جدا رہتی ہیں، جنوبہم، ان کی کروٹیں، عن المضاجع، خوابگاہوں سے. مضجع یہ لیٹنے کی جگہ، اضطجع یضطجع باب افتعال سے بھی استعمال ہوتا ہے لیٹنا. تو مضاجع یہ مضجع کی جمع ہے یعنی لیٹنے کی جگہ. تتجافا ہم اوپر بھی گزر چکا ہے، جس کا معنی ہم نے بیان کیا اوپر فرق کرنے کے معنی. باعد یباعد میں بھی جافا یجافی آیا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا. تو یہاں پر وہی لفظ ہے، بس یہاں پر باب تفاعل سے استعمال ہے. تجافا یتجافا، تتجافا، تجافا یتجافا، تو یہ تتجافا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں جو ہے، ان کے پہلو جو ہے وہ جنب جمع جنوب ہے. ان کی کروٹیں جو ہے، پہلو جو ہے وہ دور رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں ان کی خوابگاہوں سے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اور امید کرتے، اپنے رب کو پکارتے ہیں. یعنی وہ رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. تو یہ خوفاً کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے، طمعاً اور امید رکھتے ہوئے کہ میرا رب ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا اور ہمارے دبے ہوئے میں سے خیرات دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جان کو معلوم نہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی جان کو معلوم نہیں، مَا أُخْفِيَ لَهُم، کہ ان کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور ترجمہ اصطلاحی انداز میں کرے تو یہ کیا ہے؟ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے چھپا رکھی ہے. یعنی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے دل کی ٹھنڈک ہے جو ان کے اعمال کے بدلے ہے، ہم نے وہ چھپا رکھی ہے اور اسے کوئی بھی جانتا نہیں ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا اور تھوڑی بہت جو ہے نحوی تشریح ہو گئی. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں اس معاملے کی اہمیت اور اس کا ستون اور اس کے پہاڑ کی چوٹی کو نہ بتاؤں؟ الا اخبرک، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس معاملے کی اہمیت کو اور اس کے ستون کو اور اس کی اونچائی کو. تو اب یہ تینوں چیزیں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا بہت ضرور فرق ہے جو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے.
تو یہاں پر رأس الامر ہے یعنی معاملے کا سر. تو سر سے مراد یہ ہے سب سے اونچی چیز. انسان کے جسم میں سب سے اہم شے اس کا سر ہے. اگر سر کٹ گیا تو انسان زندہ نہیں بچتا. اسی لیے بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے اتنا اہم ہے کہ اسے کہا رأس, یہ سر ہے, معاملے کا سر ہے. وعمودہ, اور اس کا ستون, کہ بغیر ستون کے گھر کی عمارت ہی نہیں کھڑی ہو سکتی. وذروۃ سنامہ, اور جب وہ گھر بن جائے تو اس کی جو اونچائی ہے اس اونچائی کو بھی آپ نے بتایا, یہ اونچائی اسے مراد ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے ذروہ کا معنی کیا ہے لغوی اعتبار سے. عمود جمع عماد آتی ہے, یہ آپ جانتے ہیں. رأس جمع رؤوس آتی ہے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن ذروہ کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ معجم الوسیط میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا, کہا ذروہ, الذروۃ بکسر الذال او ضمها, یعنی یہ ذروہ کا دو ذال ہے, اس کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, اس کے ضمے کے ساتھ, یعنی ذروہ اور ذروہ. اس کا معنی کیا ہے؟ کل شیء اعلی, ہر چیز کا اوپری حصہ. یقال, کہا جاتا ہے, ہوا فی ذروۃ النسب یا ذروۃ النسب, کہ وہ اعلی نسب والا ہے. اور اس کی جمع آتی ہے ذرا, ذال را اور الف کے ساتھ. اسی طرح اگلا لفظ ہے سنام. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معجم الوسیط میں آپ دیکھیں تو ملے گا السنام من کل شیء اعلی, ہر چیز کا اوپری حصہ. اس کا معنی بھی بالکل وہی ہے, جمع آتی ہے اسنیمہ. اب کہا کہ سنام الجمل, استعمال ہے سنام الجمل. اس کا معنی کیا ہوتا ہے سنام الجمل؟ حدبۃ ظہری, یعنی اونٹ کی پیٹھ کا کبڑا پن, جو اس کی پیٹھ جو کبڑی ہوتی ہے اوپر سے, جو اونچی ہوتی ہے, اسے اسی کو سنام کہا جاتا ہے. جب اس کی اضافت جمل کی طرف کر دی جائے تو اونٹ کی وہ ہڈی جو اس کے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے. لبعض الابل سنامان, اور بعض اونٹوں کو تو 2 ہڈیاں ہوتی ہے وہ اونچی, جس پر جو ہے سوار ہوتا ہے. قلت بلا یا رسول اللہ, حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. قال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رأس الامر الاسلام, معاملے کا سر یعنی اس کی بنیاد اسلام ہے, یعنی اسلام میں داخل ہونا سب سے اہم ہے. وعمودہ الصلاۃ, اور اس معاملے کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر نماز کی پابندی نہیں تو مسلمان ہونے کے بعد بھی کوئی معاملہ نہیں. اسی طرح فرمایا وذروۃ سنامہ الجہاد, اور اس کی بلندی یعنی اس کے ٹیلے کی بلندی کیا ہے؟ الجہاد, جہاد ہے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, الا اخبرک بملاک ذلک کلہ, کیا میں تمہیں ان تمام معاملات کے بنیاد اور عنصر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو یہاں پر لفظ ملاک جو ہے یہ بہت اہم ہے. یہاں پر اس لفظ ملاک کا معنی کیا ہے؟ معجم الرائد میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ اسم ہے ملاک, اس کا معنی ہوتا ہے ملاک الامر. کسی معاملے کی بنیاد سے مراد کیا ہے؟ قوامہ وعنصرہ الاساسی, یعنی اس کی بنیاد اور اس کا بنیادی عنصر, یعنی جو اس میں بنیادی عنصر ہوتا ہے اسی کو ملاک کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان ہے, انسان کے اندر اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ اس کے اندر انسانیت ہو, عدل ہو, انصاف ہو. تو اس کے اندر اس کے اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ملاک الرجل ماذا؟ اخلاق, یعنی انسان کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ اخلاق. اگر انسان ہے تو اخلاق سے پیش آئے گا, اگر بد اخلاقی کرے تو پھر وہ انسان پیدا تو ہوا ہے لیکن اس کے اندر وہ ملاک نہیں ہے جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں, بلکہ یہ تو بالکل حیوان کی طرح ہے. تو فرمایا کہ ملاک جو ہے قوامہ وعنصرہ الاساسی, کسی چیز کی بنیاد اور اس کا بنیادی عنصر. مثال کے طور پر کہا القلب ملاک الجسد, جیسا کہ دل جو ہے وہ جسم کی بنیاد ہے اور اس کا عنصر ہے. یعنی پورے جسم میں اگر آپ دیکھیں تو دل جو ہے, دل سب سے اہم ہے. اگر دل دھڑکتا ہو انسان میں تو وہ انسان زندہ ہے, اور اگر اسی دل کی دھڑکن رک جائے تو وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے.
تو آپ نے فرمایا کیا ان تمام معاملات کی بنیاد کو نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ فرماتے کہ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، فأخذ بلسانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان کو پکڑا۔ سبحان اللہ، کیا قسمت والے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے آپ کی زبانوں کو چھوا، وہ دست مبارک کے جس دست مبارک سے انشاءاللہ العزیز ہم سب کو حوض کوثر سے پینا نصیب ہوگا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کرو، اسے روکے رکھو۔ اب یہ لفظ کفا جو ہے اس کی لغوی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ کہا کف یا کف، یہ باب نصر ینصر سے ہے، لازم بھی ہوتا ہے، اور کسی حرف کو اگر اس کے آگے لگا دیا جائے تو یہ متعدی بھی ہو جاتا ہے۔ کہا کف عن الامر کا معنی ہوگا انصرف وامتنع، یعنی وہ اس کام سے رک گیا، یعنی یہ لازم ہوتا ہے، لیکن کوئی حرف لگا دے تو یہ متعدی ہو جائے گا، تو یہاں لازم ہے چونکہ ہم نے بالکل خالی مثال دی۔ کف عن الامر یعنی انصرف وامتنع، یعنی وہ کسی کام سے رک گیا۔ وکف بصرہ ای ذہب، یعنی اس کی آنکھ چلی گئی، یعنی اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کف بصرہ فہو مکفوف، اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس کی جمع، تو مکفوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھا۔ والجمع مکافیف، اور اس کی جمع آتی ہے مکافیف، اور کفیف بھی آتا ہے اس کا واحد کفیف، جسے مکفوف واحد ہے، یہ اس میں مفعول ہے۔ اسی طرح صفت مشبہ کے وزن پر کفیف بھی آتا ہے، لیکن اس کی جمع ہوتی ہے اکفا۔ اکفا، تو مکفوف کی جمع مکافیف اور کفیف کی جمع اکفا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں فرق، کہ مکفوف کا معنی دیا اندھا، تو ہم جو پڑھتے ہیں اندھے کے لیے جو لفظ نارملی استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لفظ اعما۔ اعما یہ لفظ ہے، لیکن وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو پیدائشی اندھا ہو، لیکن یہ اس وقت کہا گیا کہ اس کی آنکھیں تو ہو لیکن بعد میں اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعما کا مطلب جو ہے صرف پیدائشی اندھا ہے، ممکن ہے کہ اس لفظ کا معنی پیدائشی اندھا بھی ہو اور جو بعد میں اندھا ہو وہ بھی ہو، یعنی عام ہو، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے اکمہ الابرس، الاکمہ والابرس، اکمہ کا معنی ہوتا ہے اندھا، جو پیدائشی اندھا ہو، تو اعما کا مطلب پیدائشی اندھا بھی ہے اور جو بعد میں اندھا ہو، لیکن مخفوف کا مطلب وہ ہے جو بعد ہی میں اندھا ہو، جس کی آنکھ کی روشنی چلی جائے۔ اسی طرح یہ لفظ جو ہے کفہ کفو سے جو میں نے بتایا آپ کو، یہ لفظ کا استعمال قرآن مجید میں بھی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ قرآن مجید کا ریفرنس لے لیں تو یہ لفظ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، اگرچہ آپ کے لیے نیا ہو۔ فرمایا نبی اللہ تبارک و تعالی نے لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آنکھ کو نہ روک سکیں گے، لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، جو اپنی پیٹھوں اور اپنے چہروں سے آنکھ کو نہ لا یکفون نہ روک سکیں گے ان صلہ کے ساتھ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پر لفظ یکفون جو ہے یہ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں۔ قلت، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا، اس پر بھی ہم پر عتاب نازل ہوگا، اس پر بھی ہمیں ملامت کی جائے گی؟ یہ لفظ جو یہ مؤاخذون ہے، اس لفظ کی ہم تشریح پڑھتے ہیں، تو اس لفظ کی اگر آپ تشریح پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے آخذ یؤاخذ مؤاخذہ، یہ باب مفاعلت سے ہے۔ آخذ یہ رباعی ہے اور کسی لفظ سے یہ متعدی بھی ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. آخذہ علی اثمہ یہ اس کا معنی ہے. عاتبہ لامہ عاقبہ یہ مترادفات اس کے معنی کے لیے استعمال کیے گئے کہ عتاب کرنا، ملامت کرنا اور سزا دینا. یؤاخذہ بذنبہ ای یعاقبہ علیہ یعنی وہ اس کے گناہ پر اس کو سزا دے گا. قد یؤاخذ الجار بذنب الجار کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ گناہ کرنے کی صورت میں اس سے مواخذہ ہوگا. ایک پڑوسی جب اپنے دوسرے پڑوسی پر گناہ کرے گا کے ساتھ گناہ کرے گا سے مراد یہ کہ اس کے ساتھ اگر اس کے حقوق کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ گناہ ہوگا. تو اس صورت میں یؤاخذ اس پر مواخذہ ہوگا. یؤاخذ الجار بذنب الجار. اسی طرح یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 286 آیت میں بھی آیا ہے. یہ آپ کو ریفرنس کے طور پر میں آپ دے رہا ہوں تاکہ یہ لفظ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ دعا کے طور پر بھی ہم بہت استعمال کرتے ہیں. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. یہ ہے اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ مت لے، ہمارا مواخذہ مت کر. ان نسینا اگر ہم کبھی بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے غلطی سرزد ہو جائے. یہ لفظ بہت استعمال ہے جو دعا کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو اس آیت کریمہ میں جو محل استشہاد ہے وہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ مت کر، ہم پر عتاب نازل مت فرما، اپنا ہمیں ملامت مت کر. قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقلت کا امک تمہاری ماں تمہیں گم کرے. یہاں پر یہ لفظ ثقلت جو ہے اس کا معنی اور اس کی تشریح کیا ہے اسے ہم دیکھیں گے. ثقیل یثقل، ثقیل یثقل یہ سمیع یسمعو سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ثقیل الولد او الحبیب یعنی وہ کوئی شخص جب اپنے لڑکے کو یا اپنے پیارے کو گم کر دے. ثقیل الولد او الحبیب ثقلا وثقلا ای فقدہ یعنی اسے گم کر دے. تو ثقیلہ کا معنی ہوتا ہے گم کرنا. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا یہ اس طرح سے جو یہ لفظ ہے ثقلت کا امو کا یہ بد دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کر رہے ہیں. اپنے صحابی کے لیے کیسے بد دعا کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوا ہے کہ یہ بطور پیار بھی کہا جاتا ہے، یا جب کوئی چیز انسان نہیں سمجھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، اب پتہ نہیں کہ یہ لفظ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایک فریز ہے، ایک محاورہ ہے. یہ زیادہ تر کرناٹک اور یا دکن کے ایریاز میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی نقصان کر دیتا ہے گھر میں، تو اس کی ماں اسے کہتے ہیں ماٹی ملے. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مٹی میں ملا دے. تو معاذ اللہ بچے کے لیے ماں کیسے بد دعا کر سکتی ہے؟ یہ بس اپنے غصے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. تو جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تعجب سے کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے. جب تمہاری ماں تمہیں گم کرے گی تو ظاہر سی بات ہے تمہاری ماں پر غم لاحق ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ او قال علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. تو یہ پورا جملہ ہے هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، یا راوی کو اس میں شک ہے کہ حضور نے فرمایا هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم. تو یہ دو جملے الگ الگ ہو گئے. تو یہاں پر جو چیز ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الا جب آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے والا جملہ جو ہے وہ منفی ہوگا، جبکہ یہاں پہ هل يكب ہے حل یکب الناس، تو یہاں پر نفی کہاں ہے؟ تو بتا کہ یہ حل جو استفہام انکاری ہے. حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبا یکبو کا معنی ہوتا ہے الٹا کر دینا.
تو یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل الٹ دیے جائیں گے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہیں فرما رہے ہیں کہ کیا لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل الٹ دیے جائیں گے، بلکہ فرما رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل الٹ دیے جائیں گے؟ صرف کس کے لیے؟ الا حسائد السنتہم، صرف اور صرف اپنی زبان کی وجہ سے. اب یہ جو لفظ ہے کبا، اس کی تشریح ہم دیکھیں معجمۃ الوسیط میں. آپ دیکھیں کبہ لوجہہ وعلی وجہہ، کبہ کبا معنی کیا ہے؟ قلبہ والقاہ، یعنی اس کو اس کے چہرے کے بل الٹ دیا. وہ القاہ یعنی اس کو پھینک دیا، یعنی اس کو الٹ دیا. اب آیا یقال اور کہا جاتا ہے کب الاناء، اس نے برتن کو الٹ دیا. اسی طرح یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں بھی استعمال ہے، بالکل آیا ہے قرآن مجید میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو کیا جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے، افمن یمشی، کیا وہ جو چلے مکبا علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ راہ پر ہے، امن یمشی سویا، یا وہ جو سیدھی راہ چلے، وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے، اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا چلے. تو یہاں پر مکب جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اکبا یکبو سے، لیکن یہاں پر جو ہے اکبا یکبو جو ہے یہ ہے تو باب افعال سے، لیکن لازم ہی کا معنی دیتا ہے، لازمی کا معنی دیتا ہے. جیسے کہا فاکب من اکب، یہ مکبن اس میں فاعل ہے، من اکبا لازم، اللازم المطاوع، یہ مطاوع ہے، لازم کا مطاوع ہے. لکبہ یقال کبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں اسے اس کے چہرے کے بل اسے الٹ دیا. فاکبہ ای سقط، یعنی وہ الٹ گیا، گر گیا. وہذا علی خلاف القاعدہ، اور یہ برخلاف قاعدے کے ہیں، جو قاعدہ ہے وہ اس کے برخلاف. و قاعدہ کیا ہے؟ فی ان الحمزۃ اذا دخلت علی اللازم تصیرہ متعدیا، کہ جب حمزہ فعل لازم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو متعدی بنا دیتا ہے. وہنا قد دخلت علی اللازم فصیرتہ لازمہ، لیکن یہاں پر جو ہے حمزہ لازم پر داخل ہوا اور اس کو لازم ہی کر دیا. ھذا ما ذکرہ اللغویون، اور یہی قول جو ہے لغویوں کا ہے کہ جب باب افعال میں لازم کو لے جائے تو متعدی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا باب افعال ہے کہ اس پر جو حمزہ آیا ہے وہ لازم ہی بنانے کا ہے، جبکہ وہ آلریڈی لازم ہی ہے. اب ایک لفظ ہے مناخر، معجم الرائد میں آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا منخر اس کا واحد ہے، یہ اسم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے مناخر، اس کا معنی ہے ثقب الانف، یعنی ناک کا سوراخ، یعنی ناک کے بل پر اس کو جو ہے، ناک کے بل اسے الٹ دیا جائے گا. اب ایک لفظ ہے حصائد، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے حصیدہ، یہ اسم ہے. حصائد الالسنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا ما تقولہ الالسنۃ من الکلام الذی لا خیر فیہ ای ثرثرہ، یعنی وہ باتیں جو زبان کہے اور جس بات میں کوئی بھلائی نہ ہو بلکہ وہ بکواس ہو. ثرثرہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بکواس. یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے سورہ یوسف 47 نمبر آیت میں. قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا ما تأکلون. تو یہاں لفظ حصدتم یہ محل استشہاد ہے جس پہ ہمیں بحث کرنی ہے. یوسف نے فرمایا، یوسف نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. فما حصدتم، تو تم جو کاٹ لو، تو حصدتم، حصد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیتی کاٹنا. جو کاٹ لو، فذروہ، اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنا. فذروہ فی سنبلہ، اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو. الا قلیلا ما تأکلون، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو، یعنی جو ضرورت کے غلے ہیں جسے تم کھانا چاہتے ہو وہ چھوڑ کر باقی سارے غلوں کو اس کے سنبل
یعنی اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا تاکہ وہ خراب نہ ہو. تو یہاں لفظ ہے حصدتم، یعنی جب تم کاٹ لو، یعنی جو کھیتیاں کاٹی جاتی. اسی طرح انسان زبان ہی کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آخرت کے لیے اپنی اچھی کھیتی کاٹتا ہے، اور اسی زبان سے اگر وہ برائی کرے، گالی دے، برائی کرے، غیبت کرے، تو اس صورت میں وہ اسی زبان سے برائیاں کماتا ہے، جو حشر کے دن اس کی شرمندگی کا سبب ہوگی. تو اب اس کا سلیس معنی ہوا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. تو کیا لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل الٹ نہیں دیے جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے؟ حسائد اپنی زبانوں کی وجہ سے، یعنی اپنی زبانوں کی وجہ سے مراد یہاں اپنے زبانوں کے، ان کی زبانوں نے جو کمایا ہے اس کی وجہ سے، یا دوسری جو راوی کو شک ہے اس طرح سے جب دوسری روایت آئے گی تو یہ ہوگا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. تو کیا لوگ جہنم میں اپنی ناک کے بدلے اپنی ناک کے بل پر الٹ نہیں دیے جائیں گے، اوندھے نہیں کر دیے جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی زبانوں کی وجہ سے؟ تو السنہ جو ہے